الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج آیت نمبر 7 اور وقت رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 8. تو آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ. تو پہلے ہماری شروعات ہوتی ہے آیت نمبر 7 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. آیات للسائلین. آیات عربی زبان کے لحاظ سے یہ کانا کا اسم ہے اور اسی لیے یہ مرفوع ہے. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین. یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، بڑی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اور بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے میں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب یہاں سے اصل قصے کی شروعات ہو رہی ہے، اور قصے کی شروعات میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا یہ قصہ عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ ہے. عبرت اور نصیحت کی بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، جو سمجھ سکتے ہیں، جو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے عبرت اور نصیحت کی بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بھی بڑی بڑی نشانیاں اور دلیلیں موجود ہیں، جو آگے چل کر کے پورے قصے اور پوری کہانی میں باتیں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. وہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی میرے بھائیوں اور بہنوں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے. اب میں اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ. لَقَدْ، یہ لام، اس کو لام جو ہے جو قسم کے جواب میں آتا ہے تاکید کے لیے، اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں. یہ ہے لام عربی زبان کے لحاظ سے. قد جو آیا ہے اس کے بعد وہ بھی عربی زبان میں فعل ماضی پہ آتا ہے، تو وہ بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، وہ بھی جو ہے تأکید کا معنی دیتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں قسم کا جواب ہے. تو پوری بات کہیں تو کیسے کہیں گے؟ واللہ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. یہ پہلا پوائنٹ تھا اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے.
यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा करके ये बात कही है, वल्लाहि लक़द कान फी यूसुफ व इख़वतिही, कसम है यकीनन यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए इबरत और नसीहत की बातें हैं। तो ये पहली बात थी, लक़द कान फी यूसुफ, लक़द कान, लाम जो आया, कद आया, उसके बारे में अरबी ज़बान के लिहाज से जो बात होती है वो मैंने आपके सामने पेश की। जो भी हमारे भाई थोड़ी अरबी जानते हैं उन सबको इसका फ़ायदा होता है। और मैंने आपसे कहा कि ऐसे मौके पर इसी तरह से उसकी तकदीर मानी जाती है, वल्लाहि लक़द कान फी यूसुफ, वल्लाहि, कसम को महज़ूफ़ माना जाता है। और जो सेंटेंस यहाँ पर है ये कसम का जवाब है। दूसरी बात ये है, आप गौर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले यूसुफ का जिक्र किया है और फिर उनके भाइयों का। क्या कहा? लक़द कान फी यूसुफ व इख़वतिही, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले किया है और उनके भाइयों का जिक्र यूसुफ के बाद किया है। तरतीब ऐसे भी हो सकती थी कि इख़वा का जिक्र पहले आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बाद में आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले किया है, क्योंकि यहाँ इस किस्से और इस कहानी को जिक्र करने का असल मकसद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है जिंदगी है, और उनकी जिंदगी में लोगों के लिए जो इबरत और नसीहत के पहलू हैं उन्हीं पहलुओं को उजागर करना है। जहां तक भाइयों का किरदार है इस किस्से के अंदर, इस कहानी के अंदर, जो भाइयों का जो है कैरेक्टर है ये ज़िम्नन आया है। असल वो मकसूद नहीं है कि भाइयों ने उनके साथ क्या दुश्मनी बरती और किस तरीके से हसद में मुब्तला हुए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से ये चीज़ जुड़ी हुई थी इसलिए उसका भी जिक्र कर दिया गया, वरना असल मकसूद वो नहीं है। असल मकसद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी जिक्र करनी है, जो अल्लाह तबारक व तआला की जो है कुदरत कामिला, अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा कुदरत का एक नमूना है, एक दलील है। उसके बाद उसमें अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से भी एक चीज़ है, तकदीम करने से यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहले जिक्र करने से जो भाइयों के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया वह इख़वतिही, भाइयों के बाद जो जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रहा है, और इस तरह से भाइयों के नाम की जिक्र करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। उसके बाद कहा, देखिए, लक़द कान फी यूसुफ व इख़वतिही आयातुल लिस्साइलीन। आयात अरबी ज़बान में आयात, ये आयतुन की जमा, आयतुन या आयात अरबी ज़बान में असल इसका माना होता है कि पिछले ज़माने में जब ये लोग सफ़र करते थे तो सफ़र में रास्ते भटक न जाएं, उसके लिए जगह जगह रास्तों पर निशान के पत्थर लगा देते थे, और उस पत्थर से उनको पता लगता था कि जो है रास्ता हमें किधर जाना है और कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ये रास्ते के पत्थर जिसे संगे मील कहा जाता है, तो रास्ते के ये पत्थर, रास्ते के ये निशानात उनके लिए रहनुमाई का काम करते थे और उनके लिए रास्ता बताने का काम करते थे। असल में अरबी ज़बान में उन्हें जो इसी को आयात कहा जाता था। और ख़ास तरीके से अरबों का इलाका, जिसमें जो रेगिस्तानी इलाका है, जिसमें बालू ही बालू होता है, रेत ही रेत होता है, और उसमें सफ़र कर रहे हों, अगर इस तरह के निशानात ना हो तो भटक जाने का रास्ता, भटक जाने का बड़ा डर होता है। तो ज़मीन पर अगर निशानात ना हो
تو پھر وہ ستاروں کو دیکھ کر کے وہ لوگ راستہ متعین کرتے تھے. اتنا علم تھا ان کے پاس, اتنی جانکاری تھی ان کے پاس, لیکن راستوں میں انہوں نے جو ہے جگہ جگہ نشانات بھی رکھے تھے, اور انہی نشانات کو آیات کہا جاتا ہے. اور اسی کے بعد یہ لفظ جو ہے عربی میں آیات کا, یہ لفظ پروف کے لیے, نصیحت کے لیے, ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے استعمال کیا جانے لگا, اور یہاں اسی معنی میں استعمال ہے. یہاں آیات سے مراد میرے بھائیوں پند و نصائح یعنی نصیحت کی باتیں, عبرت کی باتیں جو ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرت اور نصیحت کی بڑی باتیں ہیں. آیاتن, آیاتن, تو یہ عبرت اور نصیحت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ پروف ہے, یہ دلیل ہے, یہ جو ہے یہ قصہ جو ہے دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر. اور اسی طریقے سے یہ قصہ پروف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں, کیونکہ آپ تو جو ہے کسی کے یہاں جا کر کے علم حاصل نہیں کیے تھے, آپ نے تورات کبھی نہیں پڑھی تھی, آپ نے انجیل کبھی نہیں پڑھی, لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر آپ لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقیناً آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, اور اسی وحی کے نتیجے میں آپ یہ قصہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں دلیل ہے, پروف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بھی, آپ کی نبوت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بھی اس میں جو ہے دلیلیں موجود ہیں. وہ قصے کے اندر باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی ہر موقع پر حفاظت فرمائی ہے, وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. ایک اور بات جو ہے یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہاں اللہ تعالیٰ نے آیاتن, یہ عربک بلاغت کے لحاظ سے آیاتن, یہ تنوین جو آیاتن میں تنوین ہے, نکرہ استعمال کیا گیا, معرفہ نہیں استعمال کیا گیا. اگر کہا جاتا معرفہ تو کیا ہوتا الآیات, لیکن اسے نکرہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ تنوین کے ساتھ, اور یہ تنوین تفخیم کے لیے کہتے ہیں. یہ تنوین کس معنی میں ہے؟ عربی میں کہتے ہیں للتفخیم. مطلب کیا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں, بڑی بڑی جو ہے نصیحت کی باتیں, کوئی چھوٹی موٹی معمولی باتیں نہیں جو آپ بچوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں اور بعد میں بیان کرتے ہیں کہ بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو معمولی سی باتیں جو ہے آپ ان کے سامنے جو لیسن ملتا ہے, جو سبق ملتا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. ایسی معمولی جو ہے بات نہیں ہے اس کے اندر, بلکہ یہ تو بڑی بڑی جو ہے نصیحت کی باتیں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بڑے بڑے دلائل ہیں, پروف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے تعلق سے. آخر میں کیا کہا؟ للسائلین, سائلین یہ سائل کی جمع ہے عربی زبان میں. معنی کیا ہوا؟ سوال کرنے والوں کے لیے, پوچھنے والوں کے لیے. تو کیا آپ یہ بات کہیں گے کہ جو ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی اس قصے میں, اس کہانی میں صرف سوال کرنے والوں کے لیے ہی نصیحت ہے؟ جو سوال نہیں کر رہے ہیں اس قصے کے بارے میں تو کیا ان کے لیے نصیحت کی بات نہیں, ان کے لیے عبرت کا کوئی مقام نہیں, کوئی پہلو نہیں؟ تو اس کا معنی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے آیات للسائلین ولغیر السائلین. یہ اصل میں عربی زبان میں بیان کرنے کا ایک انداز ہے, اس کے لیے کہا گیا ہے للسائلین, ورنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف سوال کرنے والوں ہی کے لیے نصیحت ہے, عبرت ہے. اس میں نصیحت کے پہلو ہیں, عبرت کے پہلو ہیں. یہ صرف سوال کرنے والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے. دنیا میں جو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں پوچھے
اور اس کے سامنے اس قصے کو بیان کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کے خزانے موجود ہیں جس سے وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ تو یہ تھا میرے بھائیو آیات للسائلین۔ بعض مفسرین نے سائلین سے مراد یہاں پر قوم یہود کو لیا ہے کہ جن کے سوال کرنے کے نتیجے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں نازل فرمایا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور قوم یہود سے جو بھی معاملات، جو قوم یہود کا جو تعلق ہے وہ مدینے کی زندگی سے ہے۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا ہو، پھر مکے والوں نے سوال کیا ہو، تو یہ ذرا سا دور کی کوڑی ہے۔ اگر اسے نکال کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا جائے کہ سائلین سے مراد یہ جو ہے قوم یہود ہے، یہودیوں کی طرف سے یہ سوال مکے والوں نے کیا تھا، تو یہ بات ہو تو سکتی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا بیان کرنے کا ایک انداز ہے میرے بھائی، ایک اسلوب ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے عربی زبان کا کہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن مقصد صرف سوال کرنے والے نہیں، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیو آج کے درس کی یہ پہلی آیت تھی، اور چند باتیں ہم نے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب دوسری آیت کی طرف آئیے، آیت نمبر 8 آپ کے سامنے اگر مصحف ہے تو اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا، اذ قالوا، قالوا کی جو ضمیر ہے پروناؤن، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ذکر آیا اخوت ہی، اسی کی طرف یہ پروناؤن، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان بھائیوں نے کہا لیوسف واخوہ، یہ لام لام ابتدا تاکید کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ یہ بھائی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیوسف واخوہ، یقیناً یوسف اور ان کے بھائی، یوسف اور ان کے بھائی جن کا نام بنیامین ذکر کیا جاتا ہے، کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور ان کے بھائی احب الی ابینا منا، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، زیادہ دلارے ہیں ہمارے باپ کے نزدیک، ہمارے باپ کے پاس، منا ہمارے مقابلے میں، یعنی ہمارے مقابلے میں ہمارے باپ کے زیادہ پیارے اور دلارے یہ یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو ایک جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد، ہمارے باپ کھلی ہوئی واضح غلطی پر ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب اس آیت پر میرے بھائیوں اس مختلف پہلوؤں پر آپ غور کیجئے، دیکھیے تربیت کے لحاظ سے بھی، عربک لینگویج کے لحاظ سے بھی کیا کیا ہمارے لیے نصیحت کے پہلو ہیں اس میں۔ دیکھیے گا، ہم جو ہے اسے واضح کریں گے اور آپ اسے نوٹ کریں گے۔ کیا کہا؟ دیکھیے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ یقیناً یوسف اور ان کے بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے اور دلارے ہیں۔ احب، احب یہ اسم تفضیل عربی میں اسم تفضیل کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، تو ہم کو جو ہے وہ دیکھ کر کے معنی کرنا پڑتا ہے اس کا۔ فاعل کے معنی میں جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو بھی، کہ جو کوئی کہتا ہے
हुवा आलमु मिन्नी, वो मुझसे ज्यादा जानता है। हुवा आलमु मिन्नी, मुझसे ज्यादा जानने वाला है। तो ये इसमें फाइल हुआ, आलम यहाँ पे इसमें फाइल के माना में। और इस हदीस, इस आयत के अंदर इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु, इसमें जो अहब्बु कहा गया है ये मफ़ऊल के माना में है, महबूब के माना में है, ये मुहिब के माना में नहीं है, यानी मोहब्बत करने वाला इसके माना में नहीं है, बल्कि जिससे मोहब्बत की गई है और जो है जो प्यारा है, जो दुलारा है, उसके माना में है ये। तो ये बात जो है आप नोट रखिए, ये अरबी ज़बान के लिहाज से बात थी। तो उन्होंने क्या कहा कि यूसुफ और उनके भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, दुलारे हैं, ये भाइयों ने कहा। व नहनो उसबा, ये अरबी ज़बान के लिहाज से ये वाव कहते हैं, ये वाव हालिया है, यानी हालत बयान की कर रहे हैं वो, हालांकि, इसीलिए उर्दू में माना करते हुए कहते हैं हालांकि हम एक जमात हैं। उसबा अरबी में कहते हैं 10 से लेकर के 40 तक की जमात जो है, चंद जो है 10 से लेकर के 40 तक इतने लोग अगर हैं तो उनको जो है उसबा कहा जाता है। बाद लोगों ने 30 से लेकर के 10 की बात भी कही है, या 1 से लेकर के 10 की बात भी कही है। तो बहरहाल यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन को निकाल दिया जाए तो उस वक्त ये जो है 10 बचते हैं। ये तो 10 थे ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे थे, क्योंकि पूरे भाई तो 12 थे, तो यूसुफ और बिन्यामीन को निकाल दिए तो बाकी 10 बचे। तो ये 10 भाई ये कह रहे हैं कि हम उसबा हैं। उसबा अरबी ज़बान में ये जो जमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो 10 अफराद की हम जमात हैं। और असल में ये आसबुन लफ्ज़ से माखूद है, लफ्ज़ ये उसी से लिया गया है जिसके माने होते हैं किसी चीज़ को मजबूती से बांध देना। तो इनके कहने का मतलब ये है कि और हम 10 भाई बड़े ताकत वाले हैं, बड़ी कुव्वत वाले हैं, और हम एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे के ताउन से एक ताकत है, जिस ताकत का फायदा हमारे बाप को जो है मिलता है कि हम कभी भी अपने बाप को फायदा पहुंचाते हैं, हम ही जो है जो कमाते हैं या कहीं जो भी काम होता है, क्योंकि हम बड़े हैं, ताकत वाले हैं, तो हम जो है सारे काम तो हम करते हैं और घर की सारी जरूरतें हमसे पूरी होती हैं। जानवरों को ले जाना है चराने के लिए तो हम ये काम करते हैं, सारे काम हम करते हैं। और अगर कभी दुश्मन से मुकाबला हो जाए तो हम ताकतवर लोग और हम जो है एक दूसरे के साथ मिल करके पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन से मुकाबला भी कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए, अगर मैं ज्यादा अच्छी उर्दू में ये कहना चाहूँ तो भाइयों ने कहा कि हम तो अपने बाप के दस्तों बाजू हैं, हम अपनी बाप के लिए सहारा हैं, अपनी बाप के लिए एक ताकत है। बाप को हमसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है बाप को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है कि हमारे बाप ये यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो दोनों इनके नजदीक ज्यादा प्यारे और दुलारे हैं। तो ये आयत आपको समझ में आ गई, वनहनु उसबा। अब जो है यहाँ चंद पहलू हैं जो गौर करने के। अब हम आपकी तवज्जो उन पहलुओं की तरफ लेकर के चलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर भाइयों ने क्या कहा, 10 भाई एक तरफ, यूसुफ और बिन्यामीन अलग। बिन्यामीन ज्यादा छोटे थे, अभी यूसुफ से भी छोटे थे, क्योंकि यूसुफ के बाद इनकी पैदाइश हुई। इस किस्से के ताल्लुक से एक पहलू और भी नोट करके रखिए आप लोग कि कहीं भी इनकी माँ का किरदार, इनकी माँ का कैरेक्टर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है पूरे किस्से में। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये लोग लेकर के जाते हैं और आकर के झूठे तौर पर कहते हैं कि उनको जो है भेड़िया खा गया,
تو باپ کے بارے میں تو بات آتی ہے کہ وہ پریشان ہوں گے، لیکن ماں کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ ماں کا کیا حال ہوا، ماں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، کوئی ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات جو ہے لکھی گئی ہے، یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بنیامین کے پیدائش کے وقت میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح سے بن ماں کے یہ بیٹے تھے، بچے تھے اور چھوٹے تھے۔ تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں، یہ وہ اسباب ہیں کہ باپ کی محبت اور توجہ ان کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ سب چیزیں ہیں جو غور کرنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں۔ تو میں آپ کو سوچنے کے چند پہلو بتا رہا ہوں، آپ جو ہے غور کیجئے اس پورے اسلوب میں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی لوگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائی، کہتے ہیں یوسف اور ان کے بھائی، غور کیجئے گا اس پر، جبکہ یوسف اور ان کے بھائی ان بھائیوں کے بھی بھائی ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے کہ یوسف اور بنیامین جو ہمارے بھائی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ یوسف اور ان کے بھائی، یعنی یوسف اور جو ہے بنیامین میں تو جو ہے برادری اور بھائی چارے کا یہ رشتہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن اپنے رشتے کو بھول گئے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں اور ان کا جو کردار ہے میرے بھائیوں، وہ بھائی جیسا ہونا چاہیے۔ اس جو ہے بھائی، اس اخوت اور اس جو ہے برادرانہ شفقت سے ان کا یہ کردار اور ان کا یہ سلوک اور ان کے یہ اخلاق اس سے بہت دور ہے، ان کے معاملات اس سے بہت دور ہے۔ یہ خود بھی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائی، جبکہ وہ دونوں ان کے بھی بھائی تھے، بس فرق یہ ہے کہ مائیں الگ الگ تھیں، باپ تو سب کے وہی ہیں، یعقوب علیہ السلام۔ تو کیا کہا دیکھیے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، یہ پہلا پہلو تھا سوچنے کا۔ دوسرا پہلو دیکھیے، کہا کیا ہے، احب الی ابینا منا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے باپ کو ہمارے مقابلے میں زیادہ پیارے ہیں، یہ ان کے زیادہ دلارے ہیں۔ سوال کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمارے باپ یوسف اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا ذرا، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی، غور کرنے کی۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور بنیامین سے، یوسف اور ان کے بھائی سے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں زیادہ محبوب ہیں ان کو، زیادہ پیارے ہیں ان کو، زیادہ دلارے ہیں ان کو، یہ کہہ رہے ہیں۔ نوٹ کرنے کی بات ہے یہ۔ یعنی اب آگے جو ہے، اگر یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس میں ان دو بھائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ ہے؟ بھائی اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے یا زیادہ محبت کرتا ہے تو اس شخص کی جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی اپنی کیا غلطی ہے؟ اس میں مسئلہ تو اس کا نہ ہوگا جو محبت کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اپنے باپ کو کچھ کہنے کے بجائے، جب مسئلہ ایسا تھا تو ان کو اپنے باپ سے کہنا چاہیے کہ آپ ان سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو پورا معاملہ کس کا بنا لیا؟ اپنے اگینسٹ جو ہے یوسف اور ان کے بھائی کو بنا لیا، اور ان کی سوچ، ان کی سازش کا محور پورے طریقے سے یوسف اور ان کے بھائی بن گئے، بھائی بھی نہیں بلکہ خاص یوسف، اور انہی کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے پوری تدبیریں کی، پوری کوششیں کی، پوری جو ہے سازشیں کی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کو، یعنی وہ کیوں محبوب بن گئے؟ غلطی گویا کہ ان کی ہے، ان کو نہیں محبوب بننا چاہیے تھا۔ اسی سے یہ اندازہ لگتا ہے، یہ سب چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں، نوٹ کیجئے گا، اسی سے یہ اندازہ لگتا ہے
کہ اگر یعقوب علیہ السلام یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے تو اس زیادہ محبت کرنے کی وجہ بھی تھی. تو گویا کہ بھائیوں کو اصل جو ہے پریشانی ان صفات کی وجہ سے ہے، ان اخلاق کی وجہ سے ہے، جن اونچی اخلاق کی وجہ سے اور جس اچھے جو ہے کردار کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے. گویا کہ ان کو اصل پریشانی اسی سے تھی. یہ ہے نوٹ کرنے کی بات. اسی لیے سلسلہ انہی کا ختم کرنا چاہا، ورنہ اگر مسئلہ صرف اتنا تھا کہ باپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو بھائی باپ سے ڈائریکٹ کہتے یا کسی اور سے کہتے کہ ذرا ہمارے ابا کو سمجھا دیجئے، بھائی سارا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں اور ساری محبت یہ یوسف اور ان کے بھائی لوٹ لے جاتے ہیں. ہمارے باپ کو چاہیے کہ ہماری طرف بھی توجہ دیں. تو یہ جو ہے اس آیت کے اندر یہ بھی پہلو ہے جو ہمیں سوچنا ہے. اور نصیحت کی یہ سب باتیں ہیں میرے بھائی. یہ حسد کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ حسد کی بیماری ہمیشہ جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کی خوبیوں سے جلن پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ حسد کیا ہے، اسے نقصان پہنچانے، محسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. حاسد ہمیشہ محسود جس پر حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی ہے یہاں معاملہ. تو کیوں یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ بقیہ بھائیوں سے یا بقیہ بیٹوں سے محبت نہیں رکھتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ محبت رکھتے تھے. تو کیوں رکھتے تھے؟ یہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں. یہ اس میں تفضیل ہے، یہ یعنی جو ہے کمپیئر کر کے بول رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں سے محبت کرتے ہی نہیں تھے، نہیں، بس مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کی محبت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ تھی. یہاں صرف زیادہ ہونے کا معاملہ ہے. ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیجیے آپ، وہ یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور خاص طریقے سے اگر ماں بھی نہیں ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو مسئلہ نہیں. یتیم کب تک رہتا ہے بچہ؟ جب تک چھوٹا ہوتا ہے. جب بڑا ہو گیا تو جو ہے اب کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے. لیکن جب بچہ چھوٹا ہے تو کبھی بھی اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. یہاں تک عربی زبان میں کہا گیا ہے کہ مائیں اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتی ہیں. جو ابھی چھوٹا ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا بعد میں، لیکن ابھی چھوٹا ہے، اس چھوٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور اپنے اس بچے سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں جو کہیں سفر پر گیا ہو، اور جب وہ موجود نہیں ہے سامنے تو اس کی محبت دل میں خود بخود بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے محبت اس کی بھی بڑھ جاتی ہے میرے بھائیوں، اس کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے جو بیمار ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب تک وہ جو ہے شفا نہ پا جائے تو یہ محبت بڑھ جاتی ہے. اگر یہ محبت نہ بڑھے دلوں میں تو پھر راتوں کو جاگ جاگ کر یہ مائیں اپنے ان بچوں کے، بیمار بچوں کی تیمارداری میں کیسے جو ہے اپنی راتوں کی نیند قربان کر پائیں گی. تو یہ فطری چیز ہے، یہ محبت بڑھ جاتی ہے. محبت زیادہ ہونے کی ایک وجہ میرے بھائیوں یہ بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے کا کردار کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے. تو بعض بچے ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، ماں باپ کے جو ہے بڑے جو ہے دلارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی باتیں مانتے ہیں، اور جتنی زیادہ وہ بات مانتے ہیں، ان کے کردار جتنے اچھے ہوتے ہیں، کیریکٹر جتنا اچھا ہوتا ہے،
اتنی ہی ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو محبت زیادہ ہونے کی ایک وجہ میرے بھائیوں یہ بھی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو اگر آپ دیکھیں سامنے، تو دونوں چھوٹے تھے۔ چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ماں کا پیار بھی اور باپ کی شفقت بھی، یہ سب کی سب یعقوب علیہ السلام کو ہی تو دینا ہے ان کو۔ ماں نہیں ہے، ماں کی جو ہے کا دلار بھی انہی کو دینا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی محبت زیادہ تھی، اور ایک بالکل نیچرل چیز ہے، یہ فطری چیز ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اپنا کردار، بنیامین تو ابھی بہت چھوٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی عمر کو جو آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کا جو کردار تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، اور بچپن سے ہی ان کے اندر جو نبوت وغیرہ کی رسالت کی نشانیاں جو ہے ظاہر ہو رہی تھیں، جیسا کہ خواب کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اس سے بھی اندازہ لگایا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی اونچی شان ہونے والی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی میرے بھائیوں سبب بنتی ہیں دل کی محبت کا، اور اس سے بھی دل میں محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت جو کہ یوسف کے ساتھ زیادہ تھی، یا ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ زیادہ تھی دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں، تو یہ خالص فطری چیز تھی، یعنی اس کا تعلق جو ہے فطرت سے ہے۔ کسی بھی انسان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ آپ کے گھر کے سے جو ہے اس کا تعلق ہے، ہر ایک کے گھر سے اس کا تعلق ہے۔ آپ میری ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ تربیت کے معاملے میں ہر ایک کے گھر سے اس کا تعلق ہے۔ اولاد، ہر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، تو اولاد میں سے بعض سے محبت زیادہ ہوتی ہے بعض کے مقابلے میں، ایسا ہوتا ہے، اور یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ اس میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو اولاد میں سے یہ ہے کہ نہیں فلاں سے محبت زیادہ کر رہے ہیں میری ماں یا میرے باپ، تو اسے اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اسے اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ اگر کسی سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے ہم بھی ان کی توجہ کا مرکز بنے، ان کی محبت کا مرکز بنے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان کی محبت زیادہ، یا میرے باپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ نگیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، جو پازیٹیو ہوتے ہیں، اور یہ پازیٹیو ہونا ہی ہر انسان سے مطلوب ہے۔ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیو بنیے۔ جو پازیٹیو ہوتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر خوبیاں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے میرے باپ یا میری ماں کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے، تو میں بھی اپنے اندر چینجنگ لاؤں، اپنے کردار کو سنواروں، اپنے اخلاق کو سنواروں، اور اپنے والدین کی توجہ کا مرکز میں بھی بن جاؤں۔ تو یہ ہے، اس کو جو ہے نوٹ کریں۔ پھر ایک بات اور بھی جو شرعی مسئلہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا میرے بھائیوں، کہ اگر اولاد میں سے کسی سے محبت زیادہ ہے، ماں کو یا باپ کو اولاد میں سے کسی سے محبت زیادہ ہے، اور یہ صرف دل کی محبت ہے، اس کا تعلق معاملات سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اخراجات سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ دل کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا والدین کا۔ یہ فطری چیز ہے، ہم نے آپ سے کہا۔ آپ میں سے بھی بہت سارے والدین ایسے ہو سکتے ہیں جن کو اپنے بعض بچوں سے زیادہ محبت ہو، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر یہ دل سے اس کا تعلق ہے
تو دل تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور رحمان کی جو ہے انگلیوں کے درمیان ہے، یہ ہمارے اپنے جو ہے قبضے میں نہیں ہے۔ دل کی محبت ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دل میں کسی بچے کی محبت زیادہ ڈال دیا ہے تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس پر کسی بھی انسان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جو اخراجات ہیں، کیونکہ اولاد کا خرچہ والد کے اوپر ہوتا ہے، باپ کے اوپر ہوتا ہے، تو خرچے میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے اور سب کو برابر، سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کیا جائے۔ یہ جو ہے یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر قیامت کے دن پکڑ ہوگی، لیکن دل کی محبت کے تعلق سے قیامت کے دن کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام یقیناً یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو اس زیادہ محبت کی وجہ بھی تھی، اور یہ خالص فطری جو ہے نیچرل چیز تھی یہ، اسی لیے ان کا یہ عمل شریعت کے لحاظ سے کوئی غلط عمل نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن بھائیوں کو حسد کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے تو ان کو یہ چیز کھٹکتی تھی، انہوں نے اسے نگیٹو لحاظ سے دیکھا۔ اگر وہ پازیٹیو بن کر کے اس کو سوچتے تو ان کی بھی اصلاح ہو جاتی اور ان کے دلوں سے حسد کا یہ میل بھی نکل گیا ہوتا۔ تو یہ میرے بھائیوں باتیں تھیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی اس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، آخری جو پوائنٹ ہے نا اس کا، ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ باقی رہ گیا ہے، لیکن وقت بڑھتا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کا درس یہیں پر اسٹاپ کروں، اور کل انشاءاللہ پھر باتیں جو ہے باقی جو باتیں ہیں کل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔